قرآن مجید میں ایک ایسی قوم کا ذکر ملتا ہے جس کی سرکشی اتنی بڑی کہ اللہ نے آسمان سے پتھر برسا دیے اور ان کی زمین کو الٹ کر رکھ دیا۔ تو آئیے آج قوم لوط کی اس عبرتناک کہانی کی تفصیلات جانتے ہیں۔ یہ قصہ ہے ایک ایسی قوم کا جس نے ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا، اور پھر اس کی سزا بھی ایسی ملی جو تاریخ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اچھا، تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے جارڈن کے ایک انتہائی سرسبز و شاداب علاقے سے۔ اس جگہ کا نام تھا سدوم اور امورا۔ یہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اب دیکھیے، یہاں ایک بڑا عجیب تضاد تھا۔ ایک طرف تو یہ زمین ہر طرح کی نعمت سے مالا مال تھی، لیکن دوسری طرف یہاں بسنے والے لوگ انتہائی خود غرض اور بت پرست ہیں۔ وہ باہر سے آنے والے مسافروں سے سخت نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے وسائل کسی کے ساتھ بھی بانٹنا نہیں چاہتے تھے۔ اور ان کی یہی خود غرضی اور نفرت انہیں ایک ایسے گناہ کی طرف لے گئیں جس کا تصور اس سے پہلے انسانیت نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب یہ لوگ باہر والوں کو روکنے کا کوئی طریقہ سوچ رہے تھے تو شیطان ایک بزرگ کے روپ میں ان کے پاس آیا، اور اس نے انہیں ایک ایسا شیطانی مشورہ دیا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اس نے کہا کہ اپنی جنسی خواہشات عورتوں کے بجائے مردوں سے پوری کرو۔ جب حالات اتنے بگڑ گئے تو اسی سنگین صورتحال میں اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو از گمراہی اور بے حیائی سے روک سکیں۔ حضرت لوط نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے انہیں توحید کی دعوت دی اور قرآن کے الفاظ میں انہیں جھنجھوڑا کہ یہ تم لوگ کیسی جہالت میں پڑ گئے ہو۔ لیکن کیا نصیحت کا ان پر کوئی اثر ہوا؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ تو اپنی ہٹ دھرمی میں اور بھی آگے نکل گئے۔ توبہ کرنے کے بجائے انہوں نے حضرت لوط کی باتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور الٹا دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ہی اس شہر سے نکال باہر کریں گے۔ ان کی سرکشی آپ دیکھیں اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے خود ہی عذاب مانگ لیا۔ انہوں نے حضرت لوط کو چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ اپنے قوم کی اس کھلی بغاوت کو دیکھ کر حضرت لوط نے بے بسی کے عالم میں اللہ سے مدد مانگی اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیج دیا۔ یہ فرشتے انسانوں کی شکل میں تھے، خوبصورت نوجوان لڑکوں کے روپ میں۔ وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور پھر سیدھا حضرت لوط کی بستی پہنچے۔ روایات کے مطابق یہ تین بڑے فرشتے تھے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، جو انسانی شکل میں اللہ کا حکم پورا کرنے آئے تھے۔ حضرت لوط اپنی قوم کی نیت اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے وہ ان مہمانوں کو چھپا کر اپنے گھر لے آئے، لیکن افسوس ان کی اپنی بیوی نے ہی قوم کو خبر کر دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی کے لوگ وحشیوں کی طرح ان کے گھر پر چڑھ دوڑے۔ اس ہجوم نے گھر کو گھیر لیا اور بڑی بے شرمی سے اپنے گناہ کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط اپنی قوم کی اس بے حیائی پر شدید پریشان تھے کہ تبھی ان مہمانوں نے اپنی اصل حقیقت ظاہر کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور یہ ہجوم ان تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے حضرت لوط کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری پہر یہاں سے نکل جائیں اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، سوائے ان کی بیوی کے جو انہی مجرموں کے ساتھ عذاب کا شکار ہوگی۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ صبح ہوتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے پوری بستی کو جڑ سے اکھاڑا، اسے آسمان کی بلندیوں تک اٹھایا اور پھر الٹا کر کے زمین پر دے مارا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی ایسی بارش ہوئی جن میں سے ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا تھا۔ ایک ہی لمحے میں پوری کی پوری بستی نیست و نابود ہو گئی۔ یہ عذاب صرف اس قوم کی تباہی پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اس نے سرزمین کی شکل ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی۔ جہاں کبھی سرسبز و شاداب بستیاں ہوا کرتی تھیں، وہاں اللہ نے ایک سیاہ اور بدبودار جھیل بنا دی، جسے آج دنیا بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی کے نام سے جانتی ہے۔ اس کا پانی اتنا زیادہ کھارا ہے کہ اس میں زندگی کا کوئی نام و نشان تک نہیں۔ ذرا اس تبدیلی کا تصور تو کیجئے، جو زمین کبھی دنیا کی سب سے زرخیز زمینوں میں سے ایک تھی، وہ ایک بنجر بیابان میں بدل گئی، جہاں آج زندگی کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں۔ اور قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس تباہی کے آثار کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک کھلی نشانی کے طور پر چھوڑ دیا، تاکہ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ قدیم کہانی آج بھی ایک سوال کھڑا کرتی ہے۔ جب کوئی معاشرہ اجتماعی طور پر اخلاقی حدود کو پامال کرتا ہے تو کیا اس کے نتائج صرف تاریخ کی کتابوں تک محدود رہتے ہیں یا آج بھی اتنے ہی تباہ کن ہو سکتے ہیں؟